أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ نیکی کے کنسپٹ کو بالکل واضح کرتی ہے۔ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور ہم کیا کریں کہ ہم جنت جا سکیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کے پاس اچھے کاموں کی ڈیفینیشن ہے، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم بھی ایک ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ سٹینڈرڈز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ہر سٹینڈرڈ اور ہر سوچ کو قرآن کے سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کیا وہ درست ہیں۔ اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، اس پہ بہت سارا لکھا گیا، بہت سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے، اس پہ تفسیر بہت زیادہ لکھی گئی۔ تو ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک ماں، ایک بیوی ہونے کے ناطے مجھے جو اس آیت سے بات سمجھ آئی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس سے قبل کچھ احادیث ہیں جو آپ سے شیئر کروں گی۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا کچھ مفہوم ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے اپنے بندوں پر حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، مگر شیاطین نے آ کر اسے بدل دیا اور ان چیزوں کو حرام کر دیا جو حلال تھیں۔ گویا کسی حلال کو حرام کر دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چیزوں کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام اور وہ حرام، اور اس کو لوگ بڑا انٹرٹین کر کے سمجھتے ہیں نا، تو یہ چیز بہت سینسٹیو ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق حرام کا ایک لقمہ اگر انسان کے جسم میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی عبادات، اس کی دعا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر کوئی بندہ نظر مان لے، منت مان لے اور اس میں کسی چیز کو خود اپنے اوپر حرام کر دے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ حلال اور حرام کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس میں کوئی بھی انسان کی مداخلت نہیں۔ یعنی قرآن نے جن چیزوں کو حلال حرام کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بات پہنچا دی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جب لوگ کوئی منت مانتے ہیں، جیسے کوئی کہہ دے کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، تو گویا ایک حلال چیز کو حرام کر دیا۔ اور منت اور نظر ماننے میں اصل میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں برا سوچے، کہ دیکھو جب تک تم نے اپنے آپ کو تکلیف نہ دی، جب تک تم نے یہ اور یہ نہ کیا، اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا، تو تم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو تبھی اللہ سنے گا۔ یہ تو اللہ کے بارے میں بہت برا گمان ہو گیا نا۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک طیب چیز کو قبول کرتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے مومنین کو جو اس نے انبیاء کو حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور یہی حکم اہل ایمان کو دیا گیا۔ اور ایک مشہور حدیث جو اکثر آپ کے ہو سکتا ہے کانوں سے گزری ہو
جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے اور اس کا وجود اور اس کے بال سب کچھ دھول سے اٹا ہوا ہے، یعنی اس کا جسم اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سفر کہیں یعنی دور کا مسافر ہے، اس کے تھکاوٹ کے اثرات اس پہ نظر آ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ مسافر اس تھکاوٹ کی حالت میں، اس پراگندگی کی حالت میں کہتا ہے یا رب یا رب، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا لباس جو اس نے پہن رکھا ہے وہ حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اس کا لقمہ جو منہ میں جا رہا ہے وہ حرام ہے، حالانکہ وہ شراب نہیں پی رہا، پانی پی رہا ہے، اور اس نے سلک کا لباس نہیں پہنا ہوا، لیکن عام لباس ہے، پھر بھی اس کو حرام کہا جا رہا ہے، اور اس کا پورا وجود اس کو حرام کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق اس کا سب کچھ ہی اس وجہ سے حرام ہو گیا، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہو گیا۔ پھر ایک اور حدیث کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کہا، کچھ کو حرام کہا، اور کچھ پر خاموشی اختیار کیے ہے بغیر بھولے، تو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ چیزوں کو فرائض قرار دیا ہے، کچھ حدیں قائم کر دی، ان کا خیال رکھو، اور اپنی رحمت سے بغیر بھولے اس نے کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے، تو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اور جب بھی جیسے آپ سے کچھ پھلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا، یہی بات فرمائی۔ ہاں، اس میں اتنی بات کا اضافہ کیا کہ جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو اور گناہ کر کے تمہارا دل دکھی ہو تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے۔ تو گویا کسی بھی چیز میں، یعنی جب when it come to boundaries حلال اور حرام، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پیچھے تحویل قبلہ کی بات آئی تھی، اور اس کے بعد یہ لیس البر آیت بر، یعنی اس کا ذکر آیا۔ جب ہم تحویل قبلہ کی بات پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت شدت تھی، تقریباً 8-10 آیات مسلسل ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ جہاں کہیں بھی ہو تم نے مسجد حرم کی طرف منہ کرنا ہے۔ وہ بہت زیادہ زور دے کے بات کو واضح طور پہ کہا گیا، یہ بہت واضح کلیئر حکم تھا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم میں منہ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف، بات وہی ہے لیکن انداز ایک اور ہے، یعنی کسی اور پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اس کی ابن عباس نے جو تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور پھر عمل نہ کرو تو یہ کافی نہیں ہے، یعنی نماز کو چینج پیدا کرنا چاہیے، صرف منہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ وہ نماز جو تبدیلی نہ لے کر آئے، جو چینج پیدا نہ کرے، تو ریچول کافی نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ ہر چیز کا ایک معاملہ ہے۔ جیسے دیکھیں میں اور آپ، ہمارے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ہم دو چیزوں سے بنے۔ اگر ہم صرف جسم کی بات کریں تو جانوروں کے پاس بھی جسم ہے، تو ان میں اور ہم میں اسی چیز کا فرق ہے نا، کہ ہمارے اندر جو روح ہے، جو اللہ نے ہمیں الہام کیا، جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جانوروں کے پاس زندگی تو ہماری جیسی ہے، لیکن وہ روح جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا، وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم جب دو چیزوں کا مجموعہ ہے تو اس سے ہمارا وجود مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے ہر حکم میں ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ نکال دیں گے تو اس کا وہ جو مقصد ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بنی اسرائیل اور عیسائیوں کا معاملہ کیا ہوا کہ ہم پیچھے ان کے قصے پڑھے۔ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کہ انہوں نے جسم کی خوبصورتی پہ بہت توجہ دی، بہت شدت برتی، ہر وقت اس کی کان چھان، اس کی لک، اس کی تراش، اتنے انچ ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی کا یہ سائز ہو، حجاب اتنا ہو، اس چیز میں وہ لوگ اتنی شدت برتتے تھے کہ اٹس بیانڈ اوور امیجنیشن، یعنی فقہ کے معاملے میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ تھے۔ اس کا کیا ہوا کہ اس کے اندر سے ریچول ختم ہو گیا۔ اور جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبے پڑھتے ہیں بائبل میں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اس بات پر بار بار ان کی پکڑ کی، گرفت کی، جس کا اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اردو زبان کا محاورہ بولوں کہ مچھر کو چھانٹنا اور اونٹ کو نگل جانا، یعنی ان کا فقہ اس والے تھا۔ اب
یہ ان کا معاملہ تھا. پھر عیسائیوں نے دوسری طرف ایک شدت پکڑی اور کہا کہ نہیں جسم کی کیا ضرورت ہے, اصل چیز تو دل کا معاملہ ہے, اصل چیز تو ریچول ہے. تو انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا اور ان کے لیے کوئی ایکشن کرنا, گاڈ ڈزنٹ نیڈ دیٹ. تو اس میں عبادات اور وہ جو جسم تھا وہ بالکل غائب ہو کر رہ گیا. یہ دونوں انتہائیں تھیں, اور یہ شدت ہر قوم میں, جس کو بھی قوم میں پیدا ہوئی, اس نیکی کے راستے سے ہٹ گئی. یہ فتنہ اس دور میں بھی تھا اور ہمارے بھی دور میں پایا جاتا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب دیکھیں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا, اس پہ زور دیا, تو ایک ریچول تھا, لیکن ساتھ ہی اس میں کوئی اور مقصد تھا. اب جہاں پہ 360 بت پڑے ہوئے تھے, اس کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا تھا؟ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. اب دیکھیں کہ دین میں بہت سارے احکامات ہیں, ہو سکتا ہے میں اور آپ ہر حکم کو بہت اچھی طرح نہ پورا کر لیں, یعنی ہم نہیں کہہ سکتے, اللہ نے پرفیکشن تو مانگی نہیں ہے نا, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ ٹو بی اے گڈ مسلم. تو اب اصل چیز کیا ہے, نمبر 1 پہ کس کو رکھنا ہے, پرائورٹی کیا ہے, کس چیز پہ انرجی زیادہ لگانی ہے, کہاں پہ ہمارا فوکس نہیں ہٹنا چاہیے, وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں, جب میں گھر کی صفائی کرتی ہوں اور اگر میری ہر چیز ہر طرف بکھری ہو اور ہر طرف گندگی ہو, اور میں اس سب کو اگنور کروں اور صوفے اور الماریاں اٹھا کے پیچھے سے صفائیاں شروع کر دوں, تو یہ کم عقلی ہوگی. یہ میری غلط جگہ پہ انرجی لگاؤں گی. یا فار ایگزامپل کوئی شخص فرض نماز تو نہ پڑھے اور تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرے اور اس کے لیے بہت زور لگائے. مجھے یاد ہے بچپن میں امی ہماری جو ہے نا, وہ تسبیح نماز پڑھاتی تھی, ہمارے گھر کے بالکل سامنے مسجد تھی. تو جی تو بس استغفر اللہ, خواتین بھی مسجد میں آتی تھی پاکستان میں. تو وہ کچھ خواتین مجھے یاد ہے, ہم تو چھوٹے ہوتے تھے, تو کوئی آنٹیاں مجھے یاد ہے ان کو نا بہت فکر ہوتی تھی تسبیح نماز کی کہ کہیں قضا نہ ہو جائے. اور وہ خود ہمیں بتایا کرتی تھی کہ بھائی چونکہ باقی ہفتہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم سے نہیں پڑھنے ہوتی, تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تسبیح نماز پڑھ لینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو ہم یہ ایک ہفتے میں پڑھ لیتی ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہیں کہ چلو پھر آگے پیچھے کی خیر ہے. اب اسی طرح 27ویں کا دیکھ رہے, رمضان میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ تاکراتیں سب اہم ہیں, لیکن ہم میجورٹی, ہم پاکستانی, ہم نے پکڑ لیا کہ نہیں 27ویں اہم ہے, باقی چیزوں کو ہم نے پیچھے کر دیا, اور لوگ پورے سال میں صرف 27ویں کی مسجد پھول جا رہے ہوتے. اچھا آج عبادت کی رات ہے, مجھے ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں, یا کچھ نے 15 شعبان ایک شب برات کو پکڑ لیا اور ایک رات کو اہمیت دی, اور اس کے لیے یعنی آگے پیچھے سارا کچھ چھوڑ کے ان راتوں کو اہم سمجھ کے تو خود سے ایک چیز کو نیکی بنا لیا نا. اب یہ یعنی معاملہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ انرجی لگانا جو پرائورٹی میں اوپر نہیں آتی تھی نا. آپ آئی ہوپ کیا میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے خود یہ کہتے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی ایسی ضرورت نہیں ہے, بس دل میں ہم اللہ کو یاد کر لیتے کافی ہے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس میں یعنی ہسبینڈز ہیں تو وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بیویوں کو, آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے, میں جانوں اللہ جانے. تو اور اسی طرح یعنی یہ دلیل ہوتی ہے نا ان کی کہ ریچولز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم دوسرے ایکسٹریم, دوسرے طبقے کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت, ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جو عبادات میں ان کی آپ یو کانٹ کوسچن دیر عبادت, کبھی نماز مس نہیں ہوگی. لیکن پھر یہی آنٹیاں, یہی باجیاں, یہی بہنیں ہیں کہ ان کے گھر میں ایک دوسری خاتون کا حق دینا, اس کی ریسپیکٹ کرنا, یا انہی کے گھروں میں بیٹیوں کو وراثت پہ حصہ دینا, یا انہی گھروں میں جہیز کی رسم چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس پہ بالکل مطمئن ہوتی ہیں, یا انہی گھروں میں ایسے بزنسز چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور وہ خواتین جو ہیں وہ حجاب میں, پردے میں اتنی شدت برت رہی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے جو حجاب نہیں لیتے کہ شاید خدا نہ اس پہ کفر کا فتویٰ دے ڈالے نا, اور ان کی نظر میں یہ لوگ شاید اسلام سے خارج ہیں, یا ان کو غسل کے بھی اراکین نہیں پتا, ان کو غسل کے وضو کے فرائض رکن ہر چیز پتا ہوتی ہے, لیکن معاملات میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی بہن بھائیوں سے رشتے کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہوں, اور ان قطع تعلقی, قطع رحمی, یعنی ان معاملات میں
they take it very easy. जिनको अल्लाह ने ऊपर रखा था, क्यों ऊपर रखा था? क्योंकि हम जब नेकी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इबादत की बात पहले नहीं की जा रही ना, हम देखेंगे कि ये अल्लाह ने प्रायोरिटी किस चीज को दी है। अच्छा, ये जो दोनों ग्रुप्स है ना, इनकी आपस में कभी नहीं बनती। इधर वाला ग्रुप कहेगा कि ये देखो ना, ये हमने देखा हुआ है सारी हिजाब वालियां, पर्दे वालियां ऐसी और ऐसी होती हैं, वो इन पे फतवे लगा रहे होते हैं, और उनका ये कहना होता है कि हम दिल के अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, देखिए हम धोखा नहीं देते, हम झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, और ये मौलवी और पर्दे वाले और ये लोग तो ऐसे और ऐसे, इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया होता है कि इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है वो रिचुअल्स भी फॉलो करें। बस वही बात के स्पिरिट, हम चूंकि स्पिरिट को, रूह को लेके बैठ गए हैं, तो रिचुअल की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने खुद को सेटिस्फाई किया होता है उस नेकी के उस कॉन्सेप्ट को। फिर ये तबका उठता है और इनका ये होता है, वो इन पे फतवा लगाता है कि ये लोग रिचुअल्स का बिल्कुल एहतमाम नहीं करते, तो ये तो इस्लाम से ही खारिज है। इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी, ना पहले बनी है ना आइंदा बनी है, इनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये कहते हैं हम दिल के साफ हैं, बस काफी हैं, और ये कहते हैं कि अमाल जो के नहीं है, तो सिर्फ दिल का ईमान और दिल का जो है वो काफी नहीं है। अब ये मॉडल्स आपको तमाम इस्लामी मुआशरों में, इस्लामी दुनिया में मिलेंगे, हमारे अपनी फैमिलीज, खानदान में होते हैं, और मुमकिन है कि खुद हमारी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम गुजरा हो कि जिसमें हमने नेकी को खुद एक शक्ल दे डाली। अब कुरान यहाँ पे डिफाइन कर रहा है नेकी क्या है। देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे एक स्टूडेंट है और उसको टीचर सिलेबस दे के ये पास होने के लिए ये क्वेश्चन तुम्हें मस्ट ये चैप्टर करना है, और वो उसको छोड़ के आगे पीछे पास की तैयारी शुरू कर दे, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जहाँ फिर देखें, जैसे लोग बहुत ज्यादा जो डिबेट करते हैं ना, जो खुद से जिन्होंने कुछ रातें और दिन और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, उनकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि देखिए हम अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, हम कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहे। तो अगर हम फर्ज कीजिए कि एक एक्स्ट्रा दिन मना रहे हैं, या हमने कोई एक ये इस दिन में हम काम तो नेकी कर रहे हैं, तो फिर इस पे इतराज तो नहीं बनता। तो अगेन जस्टिफिकेशन, दलील, और फिर ये ऐसे ही है कि जैसे फर्ज कीजिए कि कोई शख्स उठ के कहे कि सजदा करना तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर है हम उसको कहेंगे हाँ सजदा करना बहुत अच्छी बात है। और कोई कहे कि रोजा रखना अच्छी बात है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, कुरान और दीन से इस बात के सबूत होता है। फिर वो फैसला करे कि भाई आइंदा जो है ना, मैं एक रकत में 2 की बजाय 3 सजदे करूंगी, क्योंकि सजदा तो अच्छी चीज है, और मैं जो हूँ वो फजर की रकात भी बढ़ा लूं, 4 की बजाय 5 कर लूं, या जो भी है। अब कहने को वो सजदा किया जा रहा है, अब हम ये नहीं कह सकते कि सजदा गलत हो गया, हम सजदे को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन क्या चीज गलत हो जाएगी कि उसकी शक्ल भी वही होगी जो अल्लाह ने कही। अब अल्लाह ने 2 सजदे कहे, तो हम 2 से 3 करके कहें कि हम नेकी ज्यादा कर रहे हैं, तो वो नेकी की शक्ल भी वही होनी चाहिए ना। जब सिलेबस दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि इसको ऐसे ही फॉलो करना है। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हर चीज की ना सिर्फ एक जिस्म दी, एक रूह दी, एक जिस्म भी दिया। जैसे कुर्बानी का सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, रिचुअल भी है, जिस्म भी है, रूह भी है, यानी कुर्बानी की एक खास शक्ल है। लेकिन अल्लाह ने कहा खून और गोश्त नहीं पहुंचता, उसकी रिचुअल को वाजे कर दिया, पर उसका जिस्म भी है, कुर्बानी की एक शक्ल है, वो रहेगी। तो इसलिए इन दोनों का बैलेंस मैं और आप नहीं रख सकते, अल्लाह रख रहा है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियरली कहा कि नेकी क्या है। मशरिक और मगरब की तरफ मुंह कर देना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत पर। यानी कुछ लोग, यानी तो ईमान तो लाजम हो गया, नेकी की कोई भी नेकी उसके बगैर कबूल नहीं है। लोग कहते हैं कि इतने अच्छे लोग कैसे आग में जाएंगे। तो मैं और आप अगर अच्छा अमल भी अल्लाह के लिए ना करें तो वो नेकी नहीं है। कोई हज भी करता है और अगर उसमें वो अल्लाह के लिए नहीं करता, सिर्फ हॉलीडे की नीयत से जाता है या फिर लोगों को दिखाने के लिए, तो उस नेकी पे भी अजर नहीं है। कुजा ये कि कोई अल्लाह पे ईमान ही ना रखता हो। तो वल्लज़ीन आमनु शद्दु हुब्बुल, एहसान का दर्जा है कि अल्लाह की खातिर करना है। हाँ, ऐसे में कुछ लोग फिर उठ के कहते हैं कि नहीं, जन्नत और दोज़ख भी बीच में से हटा देनी चाहिए, हर चीज अल्लाह के लिए करनी चाहिए, और
जन्नत और दोज़ख को भी नीयत में नहीं होना चाहिए, नहीं, कुरान ऐसा नहीं कह रहा। कुछ लोगों के लिए जो नेकी करने की मोटिवेशन है, वो मुमकिन है कि वो अल्लाह के लिए ना आए, वो जन्नत के लिए आए, विच इज एब्सोल्युटली, कुरान कह रहा है वल यौमिल आखिर, कुरान खुद आखिरत की बात कर रहा है। तो फिर अल्लाह पर ईमान भी मोटिवेशन फैक्टर है। लेकिन अगर किसी के लिए, जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि बस मुझे आग से बचना है, दैट्स ऑल आई वांट, और वो इसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, तो जाहिर है अल्लाह की खातिर, अल्लाह कह रहा है कि आखिरत पर ईमान, तो आखिरत के लिए कोई कॉन्शियस होके अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखता है, अपने आप को बचा के रखता है, तो अल्लाह ताला के लिए ये नेकी है, नेकी की शक्ल है ये। और फिर अब नेकी की शक्ल हम तक कैसे पहुंची है, इसमें फरिश्ते और किताबों और नबियों का जिक्र इकट्ठा आया, तीनों का, वो वही की शक्ल है। क्योंकि नेकी की कोई भी शक्ल हमें और आप बनाएंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। हम जब जब कौमें सोचती हैं कि भाई, जैसे एक जमाने में डिबेट छिड़ी कि अच्छाई क्या है, तो उस पे जो बड़े बड़े मुफस्सरीन जो बैठे और जो मुफक्रीन थे, उन्होंने नेकी को इस तरह डिफाइन किया कि कौम के लिए नेकी है जो उसके लिए मुफीद हो, यानी उससे दूसरी कौम को नुकसान पहुंचता है, डजंट मैटर, यानी कहीं ना कहीं जाके अपना फायदा आ जाता है, जिससे मेरा नुकसान हो उसको मैं चाहूंगी कि मैं ना करूं, मेरे कहीं ना कहीं जाती फायदा, मेरे कौम, कबीला, वतन कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो नेकी को इन तमाम मफादात से होके ऊपर उठ के न्यूट्रल लेवल पे रह के नेकी को डिफाइन करना, ये इंसानों के बस में नहीं। इसलिए कहा गया कि जो वही पर फरिश्ते, किताबें, नबी, ये तीनों चीजें हैं कि जो हदायत का जरिया उस पर ईमान रखता हो। ईमान के बाद हम सोच रहे थे कि बात आएगी नमाज की। जैसे मैंने कहा है कि हम जब नेकी को करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी फिर किस बात पे लगाते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि किसी तरह जो कि हमने ईमान ले आए हैं, अब अगला काम हमने नमाजों और रोजों पे तवज्जो देनी है। पर आज हम समझेंगे कि कुरान नंबर 1 के बाद अगली प्रायोरिटी किसको रख रहा है, मामलात को। और पहली बात कर रहा है डीलिंग्स की, कि जो अपना माल अल्लाह की खातर दे, रिश्तेदारों को दे, और दौलत की मोहब्बत हो लेकिन फिर भी अल्लाह के कहने पर दे, और शुरू कहाँ से करना है, कुर्बा, फैमिली से, रिश्तेदारों से। और आप जिसको ना जानते हो उसको सदका खैरात देना हमेशा आसान होता है। बल्कि देखेंगे कि मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ कि जब लोग नेकी करना चाहते हैं तो अमूमन बाहर, सॉरी टू से, लेकिन अपने मैं पाकिस्तानी भाइयों में ये देखती हूँ, नेकी तो वो बहुत करते हैं, अच्छे भी बनते हैं, लेकिन बाहर वाह वाह करवा के खुश होना, क्योंकि कोई जानता नहीं होता ना आप, और वो फैमिली जिसको जो आपको जानती है उनसे हमें गिले शिकवे होते हैं, फिर उन पे खर्च करना, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया, वही कहा है ना कि हम इबादत करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते कि अब अल्लाह से मेरी बनती है तो क्या जरूरत है कि मेरी अगर किसी से नहीं भी बनती उनको मैं क्यों दूं। जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने जब कसम खा ली के या इरादा किया कि भाई मैं अब उनकी मदद नहीं करूंगा जिनकी वो करते थे, क्योंकि उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया, तो अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया कि ये तुम लोग ये नहीं कर सकते, जो रिश्ते मैंने बनाए मेरे हुक्म से चलेंगे। हालांकि हजरत अबू बकर ऐसा कदम उठाते तो इट वाज जस्टिफाइड कि वो उनकी ख्याल रखते थे, इसके बावजूद उन्होंने ही उनकी बेटी पे, और बेटी भी का भी मकाम क्या था, उस पर इल्जाम लगाने में बहुत बड़ा गुनाह था, तो वो जस्टिफाइड था वो अमल, लेकिन अल्लाह ने उसको जायज नहीं करार दिया, तो उसके बाद मेरे और आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो रिश्तेदारों पे लगाया जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप 9 to 5 उनके साथ राब्ते में रहें, बात ये कि जहां जहां जरूरत है वहां आप अगले का हक जरूर देंगे, और शुरू हमेशा फैमिली से करेंगे। कई लोग हैं कमाते हैं, उनकी हर वक्त ये फिक्र होती है कि पाकिस्तान में शादियां जरा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं बहन भाइयों की, और उनके बीवी बच्चों का यहाँ पे वो स्टैंडर्ड नहीं है, उनको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ है, पाकिस्तान में वो प्लाट पे प्लाट लिए जा रहे हैं ताकि एक स्टेटस बना रहे। तो हमें फिर अपने आप को क्वेश्चन करना है कि नेकी का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हो रहा है। वही बात है ना कि वो स्टूडेंट की तरह नहीं बनता कि जहाँ पे पासिंग नंबर मिलने हैं, जो पास होने का सवाल लाजमी था उसको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी, वो नहीं बनना हमें। अब देखिए हमारे पास दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट से मैं विड्रॉ
कैश फौरन रकम करा लेती हूँ, सेविंग में बहुत देर बाद होती है। तो ऐसे रिश्तेदारों को जब आप देते हैं जिनके साथ आप नहीं बनती और फिर भी आप अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, तो याद रखिए ये सेविंग अकाउंट है, वो आपकी तरफ जरूर लुटाया जाता है। सिला रहम ही एक ऐसी नेकी है जिसका रिवार्ड अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है आपकी अच्छी औलाद की शक्ल में। अगर आपको रात को सुकून की नींद आती है, मीन्स कि आपने किसी का के साथ ज्यादती नहीं की हो। और ये इस पे अल्लाह और उसके रसूल ने ना कस्में खाई हैं, गारंटी दी है, बहुत ज्यादा बात की है कि ये रकम आपको जरूर मिलेगी, जरूर लुटाई जाएगी। इसी तरह खानदान में जिसको जरूरत हो आप उसको देंगे, और उसमें क्या है, रिश्तेदारों के बाद ज़विल कुर्बा के बाद यतीम मस्कीन। अच्छा, यतीम कौन है? अब अगेन यहाँ पे ना कम्युनिटी की बात हो रही है। मैं अपनी अपनी बहनों के सामने ये शेयर करना चाहूंगी कि जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं ना, यहाँ इंडिविजुअलिटी पे बहुत जोर दिया गया है। आज का दौर इंडिविजुअल इंफरादी जिंदगी का है, और कोरोना ने तो हमें वैसे भी एक दूसरे से काटा, दूर कर दिया, हम और अकेले हो गए, फासले पैदा हो गए। लेकिन इसके अलावा भी हमारा ये मिजाज बन गया कि मैं कई बहनों को अपने कानों से सुनती हूँ कि वो इस चीज को, ये उनका मिजाज है कि भाई मैं किसी से नहीं मिलती मिलाती, और मैं क्लास में नहीं बात करना चाहती, जहाँ पे यानी 9 आउट ऑफ 10 खवातीन ने मुझसे ये कहा होता है कि मैं आपसे अकेले में तो बात कर लूंगी, लेकिन मुझे आप ग्रुप्स और गैदरिंग और क्लासेस में ना बुलाएं। यानी उनकी इंतहाई कोशिश होती है कि उनका किसी से वास्ता ना पड़े, दरवाजे खिड़कियां बंद करके वो अपनी जिंदगी गुजारे। तो मुझे बताएं, जो दरवाजे खिड़कियां बंद करके किसी से मिले बगैर जिंदगी गुजारेगा, पहली चीज तो मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोगों के को क्यों नहीं फिक्र होती कि मेरे जनाजे पे कौन फिर पहुंचेगा, कौन मेरे लिए दुआ करेगा। दूसरी बात कि फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कम्युनिटी में यतीम कौन है, क्योंकि आप मिल मिला ही नहीं रहे, आपको किसी के मसले का ही नहीं पता। फिर मिस्कीन, मिस्कीन वो होता है कि जो फकीर नहीं था, भिखारी नहीं था, लेकिन हालात में मस्कन, एक जगह ठहर जाना, वो फंस के रह गया। कोविड में कितनी लोगों के बिजनेसेस, जॉब्स चली गई, वो अरश से फर्श पे गिरे। और अगर आप किसी से मिल मिला नहीं रहे और आप वही कहे जा रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि नहीं जी मुझे नहीं किसी से मिलना, मैं आपकी क्लासेस और ग्रुप से इसलिए दूर रहती हूँ कि मेरा कई लोगों से वास्ता ना पड़ जाए, दरवाजे बंद रखने हैं ताकि ना हर्ट हो, ना मतलब सोखे सोखे जन्नत में जाना है। तो फिर मुझे बताएं, फिर कैसे पता चलेगा मस्कीन कौन है, किसकी वो मदद की जरूरत है? ऐसे लोग मांगते थोड़ी हैं, वो उनके मुंह पे थोड़ी लिखा होता है मैं मस्कीन हूँ। कई लोग हो सकते हैं मस्कीन, हो सकते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई माजूर हो गया। और फिर जब भी बात हम सदके खैरात की करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में सदका करना ही सवाब की बात है। देखिए, वो रब जो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे अजर दे रहा है, यहाँ पे कोविड में कई गोरे थे जिनको मदद की जरूरत थी, और ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि एक गैर मुस्लिम जो है उसको अगर मदद की जरूरत है, वो बीमार है, मेरा पड़ोसी अगर कोविड की वजह से उसको कोई तकलीफ है और उसकी कहीं ना कहीं मैं मदद कर सकती हूँ, उसके बिन बाय रख सकती हूँ, तो मैं ये जो सोच के नेकी ना करूँ तो चौक तो ये मुझे तो सदका सिर्फ पाकिस्तान करना है, ये यहाँ पे तो ये तो गैर मुस्लिम है, तो इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं ना ये नेकी करूँ। तो इस्लाम में नेकी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें हम अपनी कम्युनिटी में, यहाँ पे भी कोई यतीम है, यतीम में ये लफ्ज नहीं कहा गया कि मुसलमान यतीम, नहीं, ऐसी कोई कैद नहीं लगेगी, या मुसलमान हो जो मस्कीन हो ये भी कैद नहीं लगाएगी। मुसाफिर के साथ भी मुस्लिम का लफ्ज नहीं आया। इसलिए अब बाज़ दफा हम लोगों के मसलों में इसलिए हिस्सा नहीं डालते कि भाई कहीं हमें मदद ना करनी पड़ जाए। तो आप हर एक की मदद नहीं कर सकते, यस ये होता है, लेकिन आप अच्छे तरीके से माजरत कर लें, तसल्ली दे दें, दो बोल वक्त पे दे देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर इसी तरह मुसाफिर वब्न सबील, रास्ते का बेटा, मुसाफिर की खिदमत हमारे दीन में इतना बड़ा इस पे अजर था, और इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट, इट मेक्स मी फील सैड कि अब क्या हुआ है मुसाफिरों को, आप घर से निकल गए ना तो चाय की प्याली भी आपको डबल प्राइस पड़ती है, सर्विसेज पे आप रुक जाए। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट पैदा हो चुका, एयरपोर्ट्स पे सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, जो चीज मुसाफिर के लिए है मतलब कि प्राइसेस डबल की जाएंगी। जबकि हमारा दीन तो इसके बिल्कुल अपोजिट था, मुसाफिर पे तो ज़कात तक लगाना जायज है, क्योंकि जब आप सफर में है तो कोई पता नहीं होता कि इस पे क्या हालत गुजर सके ना।
تو ان کی مدد کے لیے تو کھانا فری ہونا چاہیے اور ان کا تو پیٹرول بھی فری ہونا چاہیے. ہاں آپ کھانوں کو سن کے عجیب لگے گا لیکن ہمارے دین میں دیکھیے اب تو ہوٹلز اور سرائے ہو گئے, لیکن پہلے تو لوگ مسجدوں میں آ کے ٹھہرتے تھے اور کمیونٹی جو کہ مسجد جاتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو لوکل بندہ نہیں ہے اور وہ ان کے کھانے پانی کا خود ہی انتظام کر دیتے تھے. تو مسافر کی خدمت کی اسپرٹ ختم ہو چکی جس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. اسی طرح پھر رقبہ سے نکلا ہے, رقبہ گردن کو کہتے ہیں. کسی کی گردن پھنس کے رہ گئی ہو, اس سے غلام بھی ہو سکتا ہے, یا کسی کی قرض میں گردن پھنسی ہو. میں یو کے میں کئی لوگوں سے دیکھتی ہوں کہ انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. دیکھیں کوئی مسلمان خوشی سے قرض نہیں لیتا, یعنی اس کو شوق نہیں ہوتا کہ میں قرض کی حالت میں مروں, بلکہ میں نے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے, لوگ لونز میں لیتے ہیں. لیکن اگین یہ نیکی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. آپ کو نیکی کرنا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کے قرضے اتارے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو گردنیں آزاد کریں. کتنے ہی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو لون لے کے اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ جنہوں نے لون پہ لون لے کر اور وہ لگژری اور پھر وہ ایک جو ہے وہ کئی مہنگی گاڑیاں نکال رہے ہیں یا لگژریس قسم کے گھر خرید رہے ہیں یا ہوٹل خرید رہے ہیں, وہ اس میں تو نہیں آئیں گے نا. لیکن وہ لوگ جو کہ مجبوری کی وجہ سے قرض لیں اور پھر اس پہ پھنس کر رہ جائیں, ایسے لوگوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے میں نے طور خاص یہ دعا کی تھی کہ مسافروں کی خدمت اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرنا, میں اس نیکی کو سروائیو کرنا چاہتی ہوں. کچھ حد تک الحمدللہ اپنا حصہ ڈال چکی ہوں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن ہم سب کو یہ کرنا ہے. اس وقت امیگریشن کے لیے لوگوں کے اوپر بہت قرضے ہیں, یعنی کسی طرح لوگوں کو ان کی گردنیں آزاد کرنا, کیونکہ قیامت والے دن یہی لوگ ہوں گے کہ ہماری گردنیں بالکل آزاد ہو جائیں گی. اب یہ سارے لوگوں کو گنوا کے اور پھر سوال کرنے والوں کی بات آئی کہ جو کسی وجہ سے ہوں سوال کر لیں. پھر اس کی بعد اقام الصلاۃ, نماز اور زکوٰۃ کی بات آئی. صدقے کی بات الگ کی, یعنی زکوٰۃ فرض ہے کوئی, لیکن کوئی فرض دے کے کہے کہ چونکہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اب میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس کو الگ سے کہا گیا ان لوگوں کو تم نے دینا ہے, یہ بھی ذمہ داری ہے تمہاری. اب اس کے بعد نماز کی بات آئی اور پھر زکوٰۃ کی بات آئی. گویا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اب جب میں سارے اتنے صدقے کر رہی ہوں, اتنے قرضے دے رہی ہوں, اتنی نیکیاں کر رہی ہوں, تو ہے یہ میں نماز نہ بھی پڑھوں تو میں دل کی اچھی ہوں, میں باقی اچھے کام کر رہی ہوں, تو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں ریچول بھی کروں. اب نیکی کو جب اللہ کہہ رہا ہے اچھا یہ ہے, ضروری یہ ہے, تو وہ کرنا پڑے گا. میرے اور آپ کی اب کوئی اوپینین نہیں ہے کہ اب نماز کی بات آئی, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے. یہ ایک ہی آیت میں آیا ہے. جو جماعت سے نہیں کر سکتے تو گھر میں پڑھنی ہے, لیکن نماز پڑھنی ہے, نماز اور زکوٰۃ ریچول کرنے ہیں. پھر اس کے بعد والموفون بعہدہم, جو لوگ کمٹمنٹ پوری کریں. اور اگین اس چیز پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس دینا ہے. میں اکثر تھراپی سیشنز کرتی ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم فلانے دن اتنے بجے جی آپ کی اپائنٹمنٹ ہے, بندہ غائب اور اس وقت وہ نہیں ہوتے ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں آپ نے سیشن بک کیا تھا, ایک دفعہ میں نے ایک آدھ سے کہا کہ کمٹمنٹ, انہوں نے کہا نہیں ہم نے عہد کا لفظ, وعدے کا لفظ یوز نہیں کیا, تو پھر یہ وعدے میں تو نہ ہوا نا. ایسا نہیں ہے, جب آپ کمٹ کر رہے ہیں, آپ اپائنٹمنٹ بنا رہے ہیں, آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ فلانی تاریخ فلاں وقت آپ آئیں گے. کمٹمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے یہاں کی نیشنلٹی لی ہے تو آپ نے کچھ ٹرم کنڈیشن کو فالو کرنا ہے, وہ آپ کو کرنی پڑے گی. کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لیا ہے تو پھر آپ نے کمٹ کیا کہ آپ ان رولز کا خیال رکھیں. کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں کہ جاب میں لکھا ہوا ہے 9 سے 5 اتنے بجے یہ کرنا ہے, آپ کو مسٹ کرنا ہے. اب اگر اس میں آپ وقت چراتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ حلال رقم نہیں رہے گی, وہ کمٹمنٹ کو پورا کرنا نہیں آئے گا. کمٹمنٹ کی ایک شکل نہیں ہے. میں ایک ماں ہونے کی ناطے کچھ چیزوں کے لیے میں کمٹ کر رہی ہوں, اور یعنی روزمرہ زندگی سے لے کر چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک ہماری کہیں نہ کہیں کمٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ عہد انہی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا نام ہے. اور ایک مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص نے کہا کہ میں کل ملوں گا, اور ان کی ملاقات کل طے ہوئی,
اور وہ فرد بھول گیا اور آپ وہاں 3 دن ان کا انتظار کرتے رہے. اصل چیز کمٹمنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو اور پتا ہو کہ بھائی یہ اپوائنٹمنٹ پہ لیٹ نہیں ہوتا, یہ اپوائنٹمنٹ مس نہیں کرتا بغیر اطلاع دیے. تو دیکھیں یہ چیز ہے جو نیکی ہے, جس کو کہا گیا ہے کہ اس کے بعد, اور پھر جو لوگ تنگی میں صبر کریں, یعنی میں یہ کہوں کہ جب سارے رشتہ دار بہت اچھے اور نیک ہونا تو پھر میں 100 مائلز این آور کی سپیڈ پہ جنت جا سکتی ہوں, لیکن بہت ضروری ہے کہ پہلے میرا ہسبینڈ بھی نیک اچھا مسلمان ہو, میری ساس بھی بہت اچھی ہو, میری نندے بھی اچھی ہو, میرے بہن بھائی بھی بہت اچھے نیک ہو, میرے پڑوسی, میرا فلانا رشتہ دار, جب یہ سارے نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں گے تو پھر آپ دیکھنا میں بہت اچھے سے اللہ کے حکموں پہ چلوں گی. یہ شرط اگر ہم رکھ دیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دین پہ چل سکے گا. اصل میں اللہ کی فض الراہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کریں مشکل اور تنگی کے حالات میں, جب ان پہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں, پھر بھی اس نیکی پہ قائم رہیں, ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ سچے ہیں اور وہی ہیں جو تقوی والے ہیں. دیکھیں بیر, جہاں سے یہ بات شروع ہوئی, بیر بر سے ہے, بر زمین کو کہتے ہیں. تو کوئی شخص پانی میں ہو, پانی میں تو جان ڈوبنے کا, جان کا خطرہ ہے, کوئی شخص کئی دن بعد زمین پہ آئے تو وہ خود کو محفوظ سمجھے گا. اسی طرح نیکی آپ کو ٹھہراؤ دیتی ہے, محفوظ کر دیتی ہے, بچا لیتی ہے. تو جب ہم نیکی کے اس کانسیپٹ پہ آئیں گے نا تو ہم ڈوبیں گے نہیں, ہم بچ جائیں گے. زمین پہ جیسے قدم ٹھہر جاتے ہیں, زمین مسکن ہے, وہاں پہ آپ کو پانی کی طرح ولنریبل نہیں ہے. تو یہی وہ نیکی ہے جس کو ہم نے دانتوں سے پکڑنا ہے, اور جو نیکی کا کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے یا جو ہم نے سمجھ رکھا ہے, ہم نے اس آیت کے مطابق اس کو دوبارہ چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے اور اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے, اور ہمیں اس حال میں بلائے کہ ہم سے راضی اور خوش ہو. اللہ جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.